اب ہم چلتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر. جو پیسے سود کے طور پہ ہمیں اکاؤنٹ سے ملتے ہیں ان کا مصرف کیا ہے, ان کا ہم کیا کریں, ان کو ہم کہاں خرچ کریں, اس بات پر چلتے ہیں. اور وہ ہمیں ملتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ سے. کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ پیسے ہمیں نہیں ملتے ہیں, انٹرسٹ 0% ملتا ہے, اور فکس ڈپوزٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ حرام ہے. اب سیونگ اکاؤنٹ جو بچا ہے اس سے ہمیں انٹرسٹ کے پیسے ملتے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی آپ غور کریں کہ سیونگ اکاؤنٹ سے اگر جو ٹرانزیکشن اماؤنٹ جو ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے چارجز ہے, اے ٹی ایم کارڈ جو ہم نے دیا اس کے چارجز, چیک بک چارجز اور میسیجز کی چارجز یہ الگ الگ ہوتے ہیں. یہ اگر کٹ کر رہی ہے بینک تو بہت اچھی بات ہے, اور ہمیں کٹوانا چاہیے, اس کا چارجز ہمیں ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں کر رہی ہے تو یوں سمجھے کہ جو ہمارے سودی جو پیسے ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے اس میں سے وہ کٹ کر رہے ہیں, جو کہ جائز نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ بات آگے کی ہے, اس کو میں شروع میں بتا دیا میں نے آپ کو. اب ہم جانتے چلتے ہیں کہ بھائی ہمیں اکاؤنٹ ہر سال ایک اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ اس سے 40,000 روپے ہمیں مل رہے ہیں. اب ان 40,000 روپے کا ہم کیا کریں؟ ہم اس کو اپنے ذاتی طور پر, ذاتی کسی بھی معاملے میں, ذاتی اپنے گھر کے اندر ٹوائلٹ یا گٹر بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے حقدار کو آپ پہنچا دیں. مثلا بینک نے تجارت کی ہمارے پیسے سے, ہمارا مقصد بینک میں پیسہ رکھنا, محفوظ رکھنا ہمارا مقصد تھا, بینک نے اس کی حفاظت کی. اب بینک اس کے ساتھ بزنس کر رہی ہے, اس پیسے کو انویسٹ کر کے لگا رہی ہے, وہ بینک کا عمل ہے, لیکن اس میں جو فائدہ ہوا وہ کس کا؟ وہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا نہیں. ہم نے تو بینک کو نہیں کہا تھا تجارت کریں آپ, لیکن پھر بھی بینک ہمیں دیتی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان پیسوں کو ہم اس کے حقدار کو پہنچائیں. کون اس کا مالک ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اور مشکل ہے پتہ کرنا بھی, کیونکہ بینک نے کس کس کے ساتھ تجارت کیا, کس کس کمپنی میں انویسٹ کیا, یہ ہم نہیں جان سکتے, مشکل ہے. اس لیے اس کو آپ بلا کسی ثواب کے نیت سے کسی بھی غربا کو, مسکین کو آپ دے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مصرف ہے آپ. اور پچھلے سال لاک ڈاؤن کے اندر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ بھی جاری ہوا تھا کہ جو مسلمان غربا مسکین ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, فاقہ کشی کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں لوگ, ان کو ہم یہ انٹرسٹ کے پیسے ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ثواب کی نیت نہ ہو, کیونکہ ثواب اس پہ ملنے والا نہیں ہے. دوسرا, ہم محلے کے راستوں کو, گلی کے راستوں کو, نالیوں کو بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور تیسرا, ہم کسی بھائی نے بیاج سے پیسے لیے تھے, اور اب بیاج کا پیسہ جو انٹرسٹ کا اوپر بڑا ہوا, جیسے اس نے 1 لاکھ روپے لیے کسی سے, اب اس کو لوٹانے ہیں 1,20,000 روپے, تو ہمارے بینک سے انٹرسٹ جو ملا ہمیں, اس پیسے کو ہم اس 20,000 کے اندر جوڑ کر ادا کر سکتے ہیں. اصل 1 لاکھ تو وہ دے دے گا, لیکن 20,000 جو ہے وہ اس پیسے کو اس میں لگا سکتے, مطلب سود کے پیسے کو سود کے اندر لگا سکتے ہیں. اور غیر مسلم ہے, ہمدردی انسانی رواداری کے طور پر غیر مسلم غریب ہے, اس کے اوپر بھی ہم ان پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں. ہاں اس کو ہم صدقہ, زکوٰۃ اور للہ ہم نہیں دے سکتے. اور یہاں تک آپ سن لیں کہ مسجد کے ٹوائلٹ, باتھ روم, گٹر وغیرہ بھی ہم تعمیر نہیں کرا سکتے, اور مسجدوں کے اندر بلکہ مدرسوں کے اندر بھی کسی بھی چیز میں اس پیسے کو ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اصل تو یہی تھا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو سود کے پیسے ہوتے ہیں, انٹرسٹ کے پیسے ہوتے ہیں, جو سیونگ اکاؤنٹ سے ہمیں ملتے ہیں, اسے ہم اپنی ذاتی مسائل کے اندر, ذاتی ضروریات کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹ کو, سود کو حرام قرار دیا ہے, اور تجارت, خریدنا اور فروخت کرنا, بیچنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. اور میں نے شروع میں بتایا قیامت کے دن وہ شخص, سود کھانے والا جو شخص ہے, وہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ وہ شیطانی بہکاوے کے اندر, شیطانی بہکاوے کے نشے میں چور ہوگا, یعنی شیطان کا دوست ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ سود کو حرام قرار دیا ہے, ہم سود سے بچیں, اور جو انٹرسٹ سے پیسے ملتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ سے, اس کا صحیح مصرف جان لیں جو میں نے آج آپ کے سامنے بتایا ہے, اور وہیں پہ اس کو خرچ کریں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سے, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کے سامنے صحیح دین
پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اچھی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں مجھے کامیاب فرمائے، کامیاب کرے، اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔